اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظلکم شہر عظیم الى آخر الحدیث۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور قابل قدر و احترام بہنوں اور نوجوانوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ مبارک تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور اپنی نعمت کو، اپنے احسان کو مکمل فرما دی۔ آج یہ عاجز آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اور آپ سب کو کچھ ضروری باتیں ماہ مبارک کے شروع کے موقع پر پہلی ہی شب میں یاد دلا دوں۔ اللہ کرے کہ اس کا بھرپور فائدہ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو پہنچے۔ اس بار کا ماہ مبارک ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ جیسا وقت میں اب تک ہم سب کی زندگی میں کبھی ایسے حالات میں ماہ مبارک نہیں آیا تھا۔ ایک پہلو بہت مثبت ہے ان حالات میں ماہ رمضان کے آنے کا، بہت پازیٹیو پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب حیران و پریشان ہیں، سب کے دل ڈرے سہمے گھبرائے ہوئے ہیں، اور بہت سو کے دل تو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پاس دوڑ کے آتا ہے۔ ماں کو، بچے کو یقین ہوتا ہے کہ ماں مجھے سہارا دے گی، تسلی دے گی، اور میں ماں کے قدموں سے لپٹ کر اس کی گود میں آ کر ان پریشانیوں سے چھٹکارا پا جاؤں گا، اس پریشانی سے چھٹکارا پا جاؤں گا۔ اسی وجہ سے یہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ اس بار کا ماہ رمضان ان حالات میں آیا ہے کہ اس وقت تو ہم سب پریشان ہیں، حیران ہیں، دل خوف زدہ بھی ہیں، تشویش اور فکر بھی ہے۔ بس اس مرتبہ کا رمضان مبارک میں بھی ایسا گزار لوں اور آپ سب بھی کہ ہم میں سے کسی نے ایسا رمضان اب تک نہ گزارا،
اسی گزارش اور دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اس بار کا ماہ رمضان میں ایسا گزار سکوں جیسا اب تک میں نے کبھی نہیں گزارا. آپ جانتے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ یہ مہینہ رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے، عذاب سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، روٹھے رب کو منا لینے کا مہینہ ہے. اور بار بار آپ سن چکے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اس مہینے میں اللہ بے شمار بندوں اور بندیوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور بلکہ اسی لیے وہ اس مہینے کو بھیجتا ہے بار بار. اس وقت تو حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہم سے سخت ناراض ہے، سخت ناراض ہے. اور اس ناراضی کو دور کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے جرموں کا اقرار بھی کریں اور اب اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالنے کا فیصلہ کر دیں اور شروعات کر دیں. کچھ اللہ کے بندے اب بھی امت میں ایسے موجود ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً یا کبھی کبھی کہہ لیجئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ہم کلامی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایک بندے کو حال ہی میں 2 بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور کچھ ارشادات سننے کا شرف حاصل ہوا. میری زبان لڑکھڑا رہی ہے ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے جو ان دونوں موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی سے ارشاد فرمائی. لیکن امانت کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ کرے سچے دل سے میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی اس کی وجہ اور مخاطب سمجھ سکوں، کسی ریاکاری کے بغیر. ایک بار کی زیارت کے موقع پر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا. میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا. بہت مغموم شکل میں نظر آیا آپ، اور ایک ایسے مکان میں نظر آئے جس کی چھت گر چکی تھی. اور اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا بڑے غم کے ساتھ اس بندے سے کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا. اور دوسری بار پھر تھوڑی دن کے بعد پھر زیارت نصیب ہوئی تو اس بندے کے کہنے کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا دنیا بھر کے حالات، حرمین شریفین سے لے کر پوری دنیا کی مسجدوں تک کا بند ہو جانا، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی نہیں ہے؟ رب ہم سے راضی نہیں ہے۔ سچے دل سے اللہ کرے کہ یہ اعتراف ہم میں سے ہر ایک کو اور سب سے زیادہ اس کہنے والے کو نصیب ہو جائے کہ اللہ شاید یہ میری ہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ہر شخص سوچے، بس اس رمضان میں مختصر سی بات اس وقت کرنا چاہتا ہوں۔ اس رمضان میں سب لوگ اپنے رب سے لپٹ جائیں، قدموں پہ پڑ جائیں، منا لیں، راضی کر لیں، راضی کر لیں، راضی کر لیں۔ روزمرہ کے مشوروں کو بہت کم کر دیں۔ میں ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت اس رمضان میں اللہ کرے کہ میں اور آپ سب دعا میں، معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں، تلاوت کرنے میں اور درود شریف میں گزاریں۔ جس قسم کی سازشیں اس دجالی دور میں ہو رہی ہیں، جو اصل سبب ہیں، ظاہری سبب، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں، ہماری غفلت کے نتیجے میں، دین کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں، دین کو ڈھا دینے کے نتیجے میں، جو شیطانی اور دجالی طاقتوں کو مسلط ہو جانے کا موقع مل گیا ہے اور وہ عجیب و غریب سازشیں کر رہی ہیں، ان کے ہر طرح کی شرارتوں اور سازشوں اور ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے ماہرین بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مؤثر عمل کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ جو لوگ آج کل اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق اور ہماری گناہوں کی وجہ سے، ان کے آباء و اجداد کا کردار قرآن میں بتایا گیا تھا۔ نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ جو لوگ میرے اشارے کو سمجھ سکتے ہیں، علماء کرام تو ضرور سمجھ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پورے نظم عالم پر ان کو قابو دے دیا گیا ہے، اور یہ عین ان اطلاعات کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان بے شمار ارشادات میں بیان فرمایا تھا، جو ارشادات دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ عاجز بندہ کوشش کرے گا کہ اپنے بہت محدود علم کے مطابق، علم کے بقدر، رمضان مبارک کے آنے والے دنوں میں
سورہ کہف کی روشنی میں دجال کے فتنے کے بارے میں، اس کی کچھ تفصیلات کے بارے میں اور آج کل کے حالات سے ان کے ربط و تعلق کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ تاکہ ہم یہ اب تو سمجھ سکیں کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بہت عرصے سے مجھ طالب علم کی گفتگویں سنتے رہے ہیں یا مضامین پڑھتے رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 20-30 سال سے یہ آج اس کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ آخر الزمان شروع ہو چکا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ جو واقعات و حوادث دنیا کے مختلف علاقوں میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یہ وہی واقعات و حوادث ہیں جن کا احادیث فتن میں تذکرہ آیا ہے۔ خیر، اس موضوع پر تو اگر زندگی اور توفیق الہی رہی تو آنے والے رمضان کے دنوں میں کوشش کروں گا کہ روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر کے اپنا سبق تازہ کر سکوں۔ اس وقت تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان دجالی فتنوں، ان کے حربوں اور حملوں جو ہر کچے پکے گھر میں اس وقت جس کا اثر پہنچ رہا ہے، ان سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ پچھلے رمضانوں میں روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے، اللہ کے واسطے اس مرتبہ مقدار بڑھا دیجئے۔ اس وقت تو آپ کو فرصت ہے، اللہ نے فارغ کر دیا ہے۔ بیٹھ جاؤ اور مجھے مناؤ، مجھے راضی کرو۔ ایک پارہ جو پڑھتے تھے وہ 3 پارہ کر دیں، جو 3 پارہ روز پڑھتے تھے رمضان میں وہ 5 پارے کر دیں، جو 5 پارے پڑھتے تھے وہ 7 پارے کر دیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، خوب پڑھیں اس کو یقین کے ساتھ، محبت کے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو کبھی ذہن میں کیفیت ہو لا معبود الا اللہ کی، کبھی لا محبوب الا اللہ، کبھی لا مرغوب الا اللہ، کبھی لا مقصود الا اللہ۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم غافل ہو گئے، ہم بہت غافل ہو گئے۔ ہم مزے لے کر کلمے نہیں پڑھتے، ہم کیفیت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، بہت غافل ہو گئے۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، میرا حال بس میرا اللہ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، اللہ معاف کر دے، اور اس مرتبہ رمضان ایسا گزروا دے اللہ جیسا گزرنا چاہیے، جیسا اب تک نہیں گزرا۔ اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں۔ موجودہ حالات میں اللہ کے بہت سے وہ بندے جو روحانیات کے رازوں کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھنے کے کیا فائدے ہوں گے۔ ہر دور میں اور ہر زمانے میں درود شریف بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا ذکر ہے اور اتنی زبردست دعا ہے کہ صحابہ نے تو پوچھتے اللہ کے رسول سے یہ تک فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول اب میں تو اللہ سے کچھ مانگوں گا ہی نہیں، صرف صرف درود پڑھتا رہوں گا، کیونکہ بار بار اشارہ ہو رہا تھا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ تم جتنی چیزیں اللہ سے مانگنا چاہتے ہو وہ سب تم کو مل جائیں گی اگر تم مجھ پر درود شریف پڑھتے رہو۔ تو پہلے ارادہ کیا کہ اچھا اب میں چوتھائی جو ذکر ہے میرا وہ میں درود ہی کے لیے خاص کر دوں گا، پھر کہا کہ تہائی، یہاں تک کہ پڑھتے یہ کہا کہ بس اب تو میں صرف، اور جب صحابی نے کہا کہ اب میں درود ہی درود پڑھوں گا صبح سے رات تک،
تو آپ نے تو عجیب بات فرما دی، پھر سن لو، تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی، ضرورتیں سب پوری ہو جائیں گی، تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کیجئے، ہم اور آپ میں سے تو بہت سے لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں، لیکن میرے کروڑوں بھائی، میرے کروڑوں بیٹے، میری لاکھوں بیٹیاں، میری بہنیں لاک ڈاؤن میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ان پریشان حالوں کا تصور کر کے تڑپ کر ان کے لیے بھی دعا کیجیے، وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، انسانی بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ تو کثرت سے توبہ، یہ اس رمضان کو ایسا گزار لیں جیسا اب تک کوئی نہ گزارا ہو، کبھی کوئی رمضان نہ گزارا ہو، ایسا گزار لیجئے کہ ہماری روحانیت ہماری حیوانیت پر، ہماری نفسانیت پر غالب آ جائے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری روحانیت بہت کمزور ہو گئی، اور دجالی طاقتیں تبھی کا مؤثر و کامیاب ہوتی ہیں جب انسانوں کی ہماری روحانی طاقت کمزور ہو جائے۔ ہماری روحانی طاقت کمزور ہو گئی ہے، ہماری روحانی طاقت بہت کمزور ہو گئی۔ یہ مہینہ رمضان کا روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا، مناجات، توبہ، استغفار، درود شریف، اس کے ذریعے اپنی روحانیت کو بہت بڑھا لینے کا ایک بہترین موقع ملا ہے، اور روحانیت جہاں امت کی پھر سے بڑھے گی، یہ بلائیں ٹل جائیں گی، یہ بلائیں دور ہو جائیں گی، پھر دجالی حملوں سے بچنا روحانیت والوں کے لیے بہت آسان اور یقینی ہو جائے گا۔ بس آج اتنی ہی یاد دہانی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور آئیے دعا کریں۔ یہ پہلی رات ہے رمضان کی، یہ پہلی شب ہے، بس آج سے یہ طے کر لیں کہ اب دن اور رات بالکل نرالے انداز سے گزریں گے۔ اللہ ہم کو صحت، ہمت اور قوت اور عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلیں، مناجات، دعا، استغفار، تلاوت، ذکر، درود یہ گزارنے